چھوٹا سا بھارتی گاؤں رنگولی پور اپنی قدیم روایات اور رسم و رواج کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے وسط میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شراپت ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شراب کس نے دیا، لیکن ہر سال ایک رات ایسی آتی جب پورا گاؤں خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ رات کالی اماوس کہلاتی تھی۔ اس رات کو لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور اپنے گھروں میں دیے جلاتے رہتے تاکہ بری روحیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کچھ بزرگوں کا کہنا تھا کہ بہت برس پہلے ایک معصوم لڑکی لالیتا کے ساتھ گاؤں والوں نے ناانصافی کی تھی اور اسی رات اس نے خود کو برگد کے درخت سے لٹکا کر اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے بعد سے ہر سال اس رات کو لالیتا کی روح واپس آتی تھی اور کوئی نہ کوئی گاؤں کا فرد پراسرار حالات میں غائب ہو جاتا۔ اس بار بھی کالی اماوس قریب تھی اور گاؤں کے لوگ خوف کے سائے میں جی رہے تھے، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ شراپت رات نے اپنے ساتھ اور زیادہ دہشتناک واقعات کو جنم دینا تھا۔ نوجوان اجے، جس نے ہمیشہ ان پرانی کہانیوں کو فرضی سمجھا تھا، اس رات کچھ ایسا دیکھنے والا تھا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اجے نے اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس شراب کو جھوٹ ثابت کر سکے، لیکن جب وہ برگد کے درخت کے پاس پہنچے تو انہیں وہاں وہ سرد ہوا محسوس ہوئی جو ان کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا گئی۔ درخت کے نیچے ایک سائے کی موجودگی انہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھی واضح نظر آنے لگی۔ کیا یہ لالیتا کی روح تھی؟ کیا اجے اور اس کے دوست اس رات زندہ بچ پائیں گے؟ گاؤں کی یہ شراپت رات ایک نئی خوفناک موڑ پر پہنچنے والی تھی۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ اجے اور اس کے دوستوں نے جیسے ہی برگد کے درخت کے نیچے قدم رکھا، ہوا ایک دم سرد ہو گئی۔ ایک عجیب سی بدبو نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دلوں میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بکواس ہے، اجے نے ہلکی سی آواز میں کہا، لیکن اس کے الفاظ میں بھی یقین کی کمی تھی۔ درخت کے قریب پہنچ کر انہوں نے ٹارچ جلانے کی کوشش کی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی انہوں نے ٹارچ جلائی، اس کی روشنی مدھم ہو گئی، اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے، جسے ہمیشہ سے بھوت پریتوں کا خوف رہتا تھا، گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن اجے نے رگھو کی بات کو نظر انداز کیا اور درخت کے قریب جا کر دیکھنے لگا۔ اچانک درخت کے نیچے سے ایک مدھم سی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ ایک شکل میں تبدیل ہونے لگی اور ان سب کے سامنے ایک عورت کا دھندلا سا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ یہ لالیتا ہے، رگھو نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اجے اب بھی اس سب کو جھوٹ مان رہا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اس سائے کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، سایہ آہستہ سے ہوا میں تحلیل ہو گیا اور پیچھے ایک عجیب سا نشان رہ گیا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی اجے کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام نشان نہیں تھا، یہ وہی شراپت نشان تھا جس کا ذکر گاؤں کے بزرگ کرتے تھے۔ یہ نشان جس پر بھی لگتا وہ شخص یا تو غائب ہو جاتا یا کسی بھیانک موت کا شکار ہو جاتا۔ اجے پیچھے ہی ہٹنے والا تھا کہ اچانک ایک خوفناک آواز آئی، تم نے میرے سکون کو چھیڑا ہے، اب تم بھی اس شراب کا حصہ بنو گے۔ یہ آواز سن کر سب کے دل دہل گئے۔ رگھو اور باقی دوست تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اجے کے پیر جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد فضا بوجھل ہونے لگی اور وہ محسوس کرنے لگا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اسی لمحے اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اجے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اجے ہوش میں آیا تو وہ خود کو گاؤں کے ایک پرانے کمرے میں پاتا ہے۔ اس کے ارد گرد گاؤں کے کچھ بزرگ بیٹھے تھے جن کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اسے برگد کے درخت کے نیچے سے بے ہوش لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں مزید گہری ہو گئی جب انہوں نے اسے وہ شراپت نشان دکھایا جو اب اجے کی کلائی پر واضح تھا۔ اجے نے بے چینی سے اپنی کلائی دیکھی جہاں کالا نشان نمایاں تھا۔ بزرگوں نے کہا کہ وہ اب لالیتا کی شراب کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس شراب سے نجات نہیں پا سکا تو اگلی کالی اماوس کی رات تک اس کی موت یقینی تھی۔
اب اجے کو اس پراسرار اور خطرناک راز کا پردہ فاش کرنا تھا، ورنہ وہ اس شراب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ اجے کے دل میں خوف نے اپنا گھر بنا لیا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بزرگوں نے اسے سمجھایا کہ للیتا کی شراب سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس گاؤں میں ایک شخص تھا جو شراب توڑنے کے علم سے واقف تھا، پہلوان بابا، ایک سنکی اور پراسرار شخصیت جو گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پرانے مندر کے قریب رہتا تھا۔ اجے نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلوان بابا سے ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں زمین پر پھیلنے لگیں، اجے اپنے دوست رگو کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ دشوار اور پرخطر تھا۔ جنگل کا ماحول ہیبت ناک اور خاموشی سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہر درخت اور پتی ان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ ہر قدم پر انہیں لگتا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ جب وہ مندر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سی روشنی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ مندر کی دیواروں پر عجیب و غریب نقوش اور نشانیاں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی پراسرار رسم کی باقیات ہوں۔ دروازے کے سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو عجیب انداز میں ایک منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ پہلوان بابا تھا۔ اجے نے ادب سے بابا کو سلام کیا اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ بابا نے غور سے اجے کی کلائی پر بنا ہوا نشان دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ شراب بہت پرانا اور طاقتور ہے۔ یہ شراب اس معصوم لڑکی کی روح کا انتقام ہے جسے ظلم کا شکار بنایا گیا۔ اس کا دل اب تک بے چین ہے، اور جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ شراب ختم نہیں ہوگا۔ اجے کی آنکھوں میں الجھن اور بے چینی تھی۔ کیا کوئی راستہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا نے سر ہلایا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، تمہیں للیتا کی کہانی کو جاننا ہوگا، اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب تک تم اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے نہیں لاؤ گے، اس کی روح سکون نہیں پائے گی اور تم شراب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ بابا نے اجے کو بتایا کہ للیتا کا قاتل آج بھی زندہ ہے۔ وہ گاؤں کا ایک بااثر شخص تھا جسے سب جانتے تھے، مگر کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اجے کو یہ جان کر صدمہ ہوا کہ وہ قاتل اور کوئی نہیں بلکہ گاؤں کا پردھان تھا جو اس راز کو برسوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ اب اجے کے پاس ایک مشکل انتخاب تھا۔ اسے اس سچائی کا پردہ فاش کرنا تھا جس سے پورا گاؤں ہل جائے گا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اگلی کالی اماوس اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اجے نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ للیتا کی روح کو انصاف دلوا کر اس شراب سے نجات پائے گا، لیکن یہ راستہ آسان نہ تھا، کیونکہ پردھان کے پاس بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ تھا، اور وہ اپنی سچائی کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ رگو اور اجے گاؤں واپس لوٹے، لیکن ہر قدم پر انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وقت کم ہے اور اس رات کے بعد ان کے پاس کوئی موقع نہیں بچے گا۔ کیا اجے سچائی کو بے نقاب کر پائے گا، یا للیتا کا شراب اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ کالی اماوس کا اندھیرا قریب آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ اجے کی قسمت کا فیصلہ بھی۔ اجے اور رگو کے گاؤں واپس لوٹتے ہی ایک عجیب خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا گاؤں ان کے آنے کی خبر سن چکا ہو، حالانکہ ابھی انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ہر طرف لوگوں کے چہرے پراسرار اور خوف سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اجے کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بیدار ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی بات گاؤں والوں تک پہنچانی ہوگی۔ اگلے دن اجے نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور للیتا کی سچائی سب کے سامنے لائے گا۔ رگو نے اسے سمجھایا کہ پردھان بہت خطرناک ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اپنی طاقت اور ساکھ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اجے کے دل میں اب للیتا کی روح کو انصاف دلانے کا پختہ ارادہ تھا۔ شام ہوتے ہی گاؤں کے میدان میں لوگ جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی بے چین تھا، کیونکہ اجے نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا راز فاش کرنے والا ہے۔ پردھان بھی وہاں موجود تھا اور اس کی نظریں اجے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی ہر حرکت کو پڑھ رہا ہو۔ اجے نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج میں آپ سب کو اس رات کی حقیقت بتانے آیا ہوں جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج تک ہم سب للیتا کی روح کے قہر سے خوف زدہ تھے، لیکن اس کی کہانی کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اجے نے بابا سے سنی ہوئی ساری کہانی گاؤں والوں کے سامنے رکھی۔ اس نے بتایا کہ للیتا ایک معصوم لڑکی تھی جسے پردھان نے اپنی ہوس کا شکار بنایا۔
اور پھر اسے قتل کر کے برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ للیتا کی روح تب سے انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اور ہر کالی اماوس کو اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے واپس آتی تھی۔ پردھان کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اجے کی طرف غصے میں بڑھنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم سب کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ پردھان اجے کے قریب پہنچتا، گاؤں کی فضا ایک عجیب سی روشنی سے بھر گئی۔ اچانک برگد کے درخت کے قریب ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ للیتا کی روح تھی جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی تھی۔ للیتا کا سایہ آہستہ آہستہ میدان کے درمیان آ کر رکا اور ایک خوفناک آواز میں بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری وہ موت کا وقت آ گیا تھا، لیکن میرا انصاف ابھی تک نہیں ہوا۔ پردھان نے مجھے مار ڈالا اور اب میں اسے اس کی سزا دینے آئی ہوں۔ پردھان کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین سے جیسے چمٹ چکے تھے۔ للیتا کی روح نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہوا میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ پردھان اچانک زمین پر گرا اور اس کا جسم جھٹکنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ للیتا کی روح نے ایک آخری بار گاؤں کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اجے اور رگھو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور گاؤں والے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ پردھان اب دنیا سے جا چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی للیتا کی روح کو بھی سکون مل چکا تھا۔ اجے کی کلائی پر بنا ہوا شراپت نشان بھی آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے للیتا کو انصاف دلایا اور اب وہ خود بھی آزاد ہو چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ اجے کے شکر گزار تھے کہ اس نے ان سب کو اس خوفناک شراب سے نجات دلائی۔ کالی اماوس کی رات کے خوف کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب گاؤں کے لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے تھے، لیکن یہ رات ہمیشہ ان کی یادوں میں بس جائے گی، ایک ایسی رات کے طور پر جب گاؤں کے ایک سچے بیٹے نے انصاف کا پرچم بلند کیا اور ایک معصوم روح کو اس کا حق دلایا۔